بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ آج تیز ہواؤں کے ساتھ پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ قلعات میں شدید ٹھنڈ، ولیات میں چاروں اطراف سفیدہ، بلند و بالا درختوں میں جمی برف اور ڈھکے در و دیوار و مکانات نے حسن میں اضافہ کر دیا۔ بلوچستان میں بھی سردی کی شدت برقرار۔ پنجاب کے باسیوں کو بارش کا انتظار۔ کراچی میں سردی کی شدت کم ہو گئی۔ ضلع کرم میں قیام امن کے حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ جرگہ اختتام پذیر شرکا کے پیش کیے گئے 14 نکات پر عمل درآمد کے لیے آج پشاور میں دوبارہ جرگے کا فیصلہ۔ کرم کے نمائندہ عمائدین اور جرگہ کے شرکا آج 2 بجے پشاور میں اکٹھے ہوں گے۔ ضلع پارا چنار کے مرکزی داخلی راستے بدستور بند۔ امدادی کھیپ کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا۔ ضلع میں اشیاء خرونوش کی قلت برقرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ 7ویں NFC ایوارڈ پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر سندھ اسمبلی ارکان کو اعتماد میں لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 3 ججز کی ٹرانسفر کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سومرو کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ۔ تبادلے کے بعد تینوں نئے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے۔ رجسٹرار آفس سے روسٹر جاری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر بینچ ٹو ڈکلیئر۔ جسٹس محسن اختر کیانی تیسرے نمبر کے جج ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترمیم شدہ ہفتہ وار روسٹر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ تینوں ججوں کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل۔ ذرائع کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر اب جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ سینئر ترین جج ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کی صورت میں جسٹس سرفراز ڈوگر موسٹ سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں گے۔ نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جن 3 سینئر ناموں پر غور ہوگا ان میں پہلے نمبر پر جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے۔ مختلف صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر۔ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ وکلا رہنماؤں نے کہا ٹرانسفرز عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ بھرپور مخالفت کا اعلان۔ آج 11 بجے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ملک گیر کنونشن ہوگا۔ اسلام آباد میں وکلا مکمل ہڑتال کریں گے۔ ملک بھر کے وکلا سے تعاون کی اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے پر اعتراض۔ کیا اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے آئین پاکستان کی پاسداری اور تحفظ کا حلف نہیں اٹھایا ہوا؟ نون لیگی رہنما عرفان صدیقی کا ججز سے آئینی سوال۔ انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا کہ آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا حصہ نہیں جو کہتا ہے کہ صدر ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کا تبادلہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے۔ اس واضح آئینی شک کو ترجیح دیں یا کسی خط کو۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عملاً عدالتی نظام کو محکوم بنا دیا گیا ہے۔ اقتدار میں آ کر اسے ختم کر دیں گے۔ صوابی میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے PTI رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہمارا سمجھوتا آئین کی بالادستی کے ایجنڈے پر ہے۔ 8 فروری کا جلسہ پاکستان کی سیاست کا رخ بدلے گا۔ 17 سیٹوں والے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ بچوں کی تلاش میں مسلسل ناکامی۔ پولیس سراغ رسا کتوں کی مدد سے بھی بچوں کا سراغ نہیں لگا سکی۔ پولیس کے مطابق کتے بچوں کے کپڑے سونگھ کر لیاری کشتی مسجد کے قریب جا کر رک گئے۔ ایک عینی شاہد نے بچوں کی کشتی مسجد کے قریب دیکھنے کی جانے کی نشاندہی کی۔ حزب اللہ کا شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین کا اعلان۔ شہید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ عوامی اجتماع میں ادا کی جائے۔ حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری کو لبنان میں ہوگی۔ ہاشم صفی الدین کی بطور حزب اللہ سیکریٹری جنرل کے عہدے کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔
غزہ جنگبندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی بات چیت کا وقت ابھی طے نہیں ہوا۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن الرحمن الثانی کا بیان، کہا کہ قطر دوسرے مرحلے میں مذاکرات کے لیے اسرائیل اور حماس سے رابطے میں ہے۔ غزہ جنگبندی کے اگلے مرحلے کے لیے کچھ دنوں میں پیش رفت کی امید ہے۔ امریکی صدر کے فیصلے سے عالمی سطح پر نئی ہلچل، کینیڈا کو امریکہ کی 91ویں ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں محصولات میں اضافے سے کچھ تکلیف ہوگی لیکن اس کے نتائج شاندار ہوں گے، یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا، ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ مزید کہا، ہم کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے کیوں سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں، کینیڈا کے لوگوں کے لیے بہتر فوجی تحفظ اور کوئی ٹیرف نہیں ہوگا۔ چین بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تیار۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ تجارت اور محصولات کی جنگ میں کسی کی فتح نہیں ہوتی، چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس اقدام کا جواب دے گا۔ ٹیرف پالیسی سے امریکہ کے اندرونی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ترجمان چینی سفارت خانے کا مزید کہنا ہے کہ امریکی اقدامات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، امریکہ کا اقدام دنیا کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا میکسیکو کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا امریکی محصولات سے متعلق تبادلہ خیال۔ کینیڈین وزیر اعظم آفس کے مطابق جسٹن ٹروڈو اور میکسیکن صدر نے مشترکہ مفادات پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر نے صومالیہ میں داعش کے دہشت گردوں پر حملے کی ویڈیو شیئر کر دی، سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی۔ اس ویڈیو میں صومالیہ میں داعش کے جنگجوؤں پر کیے گئے حملے کے فضائی مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے امریکی فورسز کو صومالیہ میں فضائی حملے کر کے داعش کے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ پاکستان میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹ ملک کے 26 شہروں کے ٹی سی ایس کے 108 آؤٹ لیٹس پر دستیاب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں 20 اور 23 فروری اور 2 مارچ کو کھیلے جانے والے انڈیا کے میچوں کے ٹکٹ کی معلومات مقررہ وقت پر جاری کی جائیں گی۔ پاکستان سے میچ کے حوالے سے کوئی خاص ذکر نہیں کریں گے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کہتے ہیں، کسی بھی کرکٹ ٹیم سے جو توقع ہوتی ہے ہم بھی اس دن وہی کریں گے، ہمیں صرف اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم کریں گے۔ سابق آسٹریلوی کپتان نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنلز ٹیموں کی پیش گوئی کر دی۔ رکی پونٹنگ کہتے ہیں، آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیموں میں کوالٹی پلیئرز ہیں، ان ٹیموں کی حالیہ تاریخ اور آئی سی سی ایونٹس میں کارکردگی سب کچھ واضح کرتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم دونوں ٹیموں کے لیے چیلنج بنے گی۔ بھارت نے انڈر 19 ویمن T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ کوالالمپور میں بھارت نے فائنل میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے ہرایا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 82 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بھارت نے ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر 12ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اور آج 4 شعبان لشکر حسینی کے علم بردار قمر بن انی ہاشم مولا غازی عباس علیہ السلام کا یوم ولادت۔ کربلا میں ہزاروں افراد روضہ عباس پر موجود۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جشن ولادت حضرت غازی عباس کی مناسبت سے محافل میلاد اور جشن کا سلسلہ جاری۔ آپ قمر بن ہاشم، سقائے سکینہ، شہنشاہ وفا، باب الحوائج اور علمدار حسینی کے القابات رکھتے ہیں۔